دین میں امامت سمجھانے کے لیے خود پتھر مارتا ہوا نظر ہے۔ صلوات۔ آج میرا دل چاہتا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے پڑھنے، لیکن آپ حضور چہرہ میرے ساتھ دیں گے تو یہ ثواب ہم پہلے میں کہہ دوں کہ ہم وحدت کے قائل ہیں، اختلاف کے قائل نہیں ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کو بیان کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ اب آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اکثر اعتراض ہوتا ہے اگر فلاں اتنے برے تھے تو رسول کے محفل میں پہلو میں بیٹھتے کیوں تھے؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں قرآن سے بتاؤں کیوں بیٹھتے تھے۔ اب سنیں گے جملہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ خدا کہتا ہوا سورہ سواد میں نظر آتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں ایک مٹی سے بشر کو بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ قبلہ میں حاجی صاحب حضور بیٹھے ہیں میرے، میں یہ بزرگوں کہہ رہا ہوں، آپ نے حافظ رحیم باشدانا سنا ہو سکے تو میاں علی گئے اشرف جوان کے ترائے چار نہ پڑھا قرآن کے بعد چمگڑا بانی ہے نا اردہ والا گئے وہاں کے مولوی صاحب ناراض نہ گئے تو کوئی بانی شاندی آندہ ہی نہیں آندہ وہاں کے بعد میں تو نہیں آندہ وہاں کے قرآن کو گھار تاکہ اتنا چکرانا ہے کہ اللہ قسم سے رہتے ہیں باندھ میں کو نہیں پڑھنا آندہ لیکن قرآن آتا ہے وہ سنانے آیا آج جس کو شوق ہو اس میں، جس کو نہ ہو اس کی اپنی قسمت، کیونکہ اس لیے کہ یہ قرآن اس عظمت کا نام ہے کہ حسین ابن علی نے نیزے پہ تلاوت کی ہے۔ اگر کسی کو قرآن اچھا نہ لگتا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ اس آیت کا بعد میں کروں گا۔ آگے خدا کہتا ہے یا ابلیسو ما منعک، ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا؟ آپ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب اس چیز کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یا شرک ہوتا ہے، سننا چاہتے ہیں یا ابلیسو پڑھے لکھے اطلاق کہتے ہیں میرے سامنے، پھر سننا لفظ کیا ہے یا ابلیسو، پھر سننا یا ابلیسو۔ اب تمہارے وجدان کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں ہر مسلمان اس آیت کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر قاری قرآن اس آیت کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر حافظ قرآن اس آیت کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر مفتی دین جو منبر پہ بیٹھ کر ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں دین کے وہ تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بلکہ آپ کی زبان میں کو ہر ملا اس آیت کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا ابلیسو۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا، ان مسلمانوں کو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، کہنے کو آتے ہیں تو یا ابلیس کہہ دیتے ہیں، نہ کہنے کو آتے ہیں تو یا علی شرک ہو جاتا ہے۔ دوسرا جملہ کس چیز نے آپ کو منع کیا ہے؟ ابلیس کا جواب تو سنیں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر تھا اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ قبلہ بزرگان بیٹھے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں سارے بزرگان کو نوجوانوں کا یہ میرا مضمون نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں افضل تھا یا نہیں تھا، میں اسے چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی سماعت ہے میرا ساتھ ہے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں ابلیس تھا اتنا جانتا تھا افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مجھے مسلمانوں کی ان کی سمجھ نہیں آتی جن کے امام زندگی میں لولا علیون 70 مرتبہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جب بیعت کا وقت آیا ہلاک ہونے والے کی بیعت کر رہے تھے، ہلاکت سے نجات دینے والے کی نہیں۔ بس کم آتم سے سیکھو، آپ کے تو ابلیس اچھا ہے کیونکہ اس نے دیکھا تھا افسر کے ہوتے ہوئے کمتر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ نظریہ ہے۔ آپ ایسے ہیں آپ کے امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔
پھر بھی جب بیعت کا وقت آتا ہے تو ہلاک ہونے والے کو بیعت کرتا ہے. یہ کون سی منطق ہے؟ یہاں تک میرا ساتھ دیا. اب وہ آیت سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے محنت کیے. ابا، اور خصوصاً کہہ رہا ہوں نوجوان جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جو بزرگان حاجی صاحب خصوصاً جو بڑے بڑے جہاں بیٹھے ہیں، حاجی قصر صاحب بیٹھے ہیں، حاجی ظفر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں پھر ان جملوں کو غور سے سننا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا. کان کا معنی ہوتا ہے تھا، اصبح کا معنی ہوتا ہے ہو گیا. خدا نے یہ بھی کہا ابا واستکبر واصبح من الکافرین، اس نے کفر کیا وہ کافر ہو گیا. نہیں، اگر توجہ کریں گے کانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر. جب قبلہ پرانا کافر تھا، مجھے آقا سے لینا اے پروردگار اس پرانے کافر کو معصوم کی محفل میں بٹھایا کیوں؟ معصوم کی محفل میں پرانے کافر کو کیوں بٹھایا؟ اور تفسیر والوں نے قبلہ حادثہ کو جواب دیا ہے، خدا کی قسم راز ہو جاتی ہے. ارے اس لیے خدا کا منصوبہ یہ تھا اگر یہ دور رہتا تو اس کا کفر نہ کھلتا. اس لیے ہم نے معصوم کے پہلو میں بٹھایا ہے تاکہ معصوم کے کردار کو دیکھے، اٹھنے کو دیکھے، بیٹھنے کو دیکھے، اخلاق کو دیکھے، اور پھر ہم ایک دن اسے حکم دیں، ہمارے حکم کا انکار کر دے، پھر ہم لوگوں کے سامنے اس کے کفر کو واضح کر دوں. اب جملہ سنیں گے. ان بدبختوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں اگر اتنے پورے تھے رسول کے پہلو میں کیوں بیٹھتے تھے. اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں بعض اوقات کفر کھولنے کے لیے معصوم کے پہلو میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کا ایک دن کفر کھلے. اور دوسرا یہ تو تھا کہ بلا حدیث صاحب کس کا خدا کا منصوبہ. ابلیس سے پوچھتے ہیں اے ابلیس تیرا کیا منصوبہ تھا؟ تو کیوں جا کے معصوم کے پہلو میں بیٹھ گیا؟ میں اس بستی کے مومنین کو یہ کہہ رہا ہوں اگر خدا کی قسم منبر کی قسم مجھے ابلیس ملتا تو میں پوچھ کے بتا دیتا. مجھے ابھی تک ابلیس نہیں ملا. یہ حادثہ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے اماموں سے مصافحہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ اب میڈیا پہ رہنے والے ہیں، بلکہ اتنی محبت ہے ابلیس سے صبح کی نماز کو جگانے کے لیے چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے میں آپ کو بزرگوں کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. فلاں اتنا معرفت خدا میں ڈوبا ہوا تھا، جس راستے پہ آ رہا ہوتا تھا وہ ابلیس راستہ چھوڑ دیتا تھا. آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا. آئے پتہ حادثہ جہاں بیٹھے ہیں اگر میں حادثہ کو کہوں آج میں نہیں آ رہا، میری جگہ پہ ایک اور آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مجھ سے اچھا کام کر سکتا ہے، وہ مجھ سے اچھا بیان دے سکتا ہے. ایسا غور سے سننا. میں یہی تو کہتا ہوں فلاں اتنا ڈوبا ہوا تھا معرفت خدا میں، ابلیس جہاں آ رہا ہوتا تھا ابلیس راستہ چھوڑ دیتا تھا. یہی وجہ تو ہے ابلیس ہاتھوں کو جوڑ کے یہی کہتا تھا آپ چاہے میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے اچھا کام کر لیتے ہیں. اللہ وقت منصوبہ یہ سنیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ میں اس نے سن رکھا تھا کہ پروردگار زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہے. خدا نے نام نہیں لیا. اب دیکھتا ہوں کتنے ذہین لوگ بیٹھے ہیں، چلاک بیٹھے ہیں، درنگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں اس نے خدا نے نام نہیں لیا. اس کے دل میں خلافت کی تمنا آئی، جا کے معصوم کے پہلو میں بیٹھ گیا. خدا کی قسم یہی وجہ ہے لوگوں کو اتنی محبت تھی حکومت اور خلافت سے، اس لیے رسول کے پہلو کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، ہمیشہ رسول کے پہلو سے بیٹھتے رہے. اب جب اس کے دل میں خلافت کی تمنا آئی، اب میں پوچھوں آپ کے تجربے سے سال سے پوچھ رہا ہوں، اب تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور ذکر بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، اتنے سجدے کیے اتنے کہ فرشتوں کی صفوں میں سردار بن گیا ہے، سب کچھ کر رہا ہے.
اب میرا حق بنتا ہے کہ آپ سے سال سے جب تک جواب نہیں دیں گے اگلا جملہ اگلا نہیں کروں. جب آدم کا خلافت کا اعلان ہوا ابلیس کا چہرہ بگڑا ہے یا نہیں؟ بولے تو سارا بگڑا ہے نا. خدا کی قسم یہی دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آئے مسلمانوں یہ کہتے ہو کہ فلاں کیوں رسول کے پہلو میں بیٹھتا تھا، اچھا تھا اس لیے بیٹھتا تھا. جو بیٹھتا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا اس وقت آدم کے خلافت کے اعلان کے بعد ابلیس کا چہرہ بگڑ گیا تھا. یہی کہتا ہوں لوگوں کو رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھتا ہوا مت دیکھنا، غدیر کے اعلان کے بعد دیکھنا کتنوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. کسی نے کہا تھا یہ صحابہ کے شیعہ دشمن ہیں. اللہ اکبر. جو صحابہ کو نہیں مانتے، خدا کی قسم وہ شیعہ بھی نہیں ہے جو صحابہ کو نہ مانتا ہو. ہم صحابہ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے جب بھی ہم صحابی کو دیکھتے ہیں اس کی صحابیت پر صرف فاطمہ زہرا کی مہر کو دیکھتے ہیں. اگر مہر لگی ہوئی ہے وہ راضی اللہ عنہ ہے، اگر نہیں لگی ہوئی تو وہ لعنت اللہ ہے. دیکھو ہمیں بتاؤ کس کس پہ زہرا راضی تھی. اس لیے ہمارے ہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی بانی کی مرضی چلتی ہے، نہ کسی منبر والے کی مرضی چلتی ہے. آج میں نے فلاں کہہ دیا، آج میں اس لیے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ حضرت پر سب راضی ہو جائیں. یہ اوقات نہیں ہے میری، میں بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے لوگوں کی مرضی سے بات کرنا ان کی مرضی کی حیثیت کیا ہے. اگر راضی کرنا ہو تو اسے کریں. اس کے لیے آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک ایسا نفس ہے جو حصول کے بستر پہ آتا ہے، جو اپنے نفس کو فروخت کر دیتا ہے، خدا کی مرضی کو خرید لیتا ہے. بندہ خدا لوگ ہیں لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، ہماری کیا بات. اگر راضی کرنا ہو تو اسے کریں جس کی رضا رضائے خدا ہے، جس کی رضا رضائے خدا ہے. اس لیے میرے رسول اللہ نے ایک معیار دیا ہے، خدا کا قسم عجیب معیار ہے. کہا جس پہ سیدہ راضی اس پہ خدا راضی. اللہ عنہ کا معنی یہی ہے جس پر خدا راضی ہو جائے. دعا ہے دیکھو تو صحیح سیدہ راضی ہیں یا نہیں. اب جملہ کہوں ایک رسول نے اور بھی میعاد دیا ہے. جنگ خندق ہے، عمر نے وعد کا اپنے نام سنا ہوگا. وہ اتنا بڑا بہادر جب بھی آتا ہے خدا کی قسم بڑے بڑے صحابیوں کے پاؤں کاٹتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آیا جلال میں، کہتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد آپ لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے جو مارا جائے وہ شہید ہے جنت میں، جو بچ جائے وہ غازی ہے. کسی صحابی کا شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ اگر کسی کا ہے تو چلا آئے سامنے بھیج دیں. راوی کہتا ہے کہ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے سر پہ پرندے بیٹھے. خدا کی قسم ایسے خاموش بیٹھے تھے، کوئی نہیں اٹھا. علی اٹھا سامنے اٹھا تو میرے نبی نے کہا بیٹھ جائیں. پھر کہا کوئی ہے اس کے مقابلے میں چاہنے والا؟ کوئی نہیں اٹھا. اور حاجی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. میرے بزرگ ہیں، میرے والد سے بزرگ ہیں، اس لیے دل سے احترام کرتا ہوں. اب آپ سے سنیں، رسول نے ایک چیز اور اضافہ کر دیا. کہا کہ جو جائے گا واپس جب آئے گا اسے اپنا وزیر بناؤں گا، اسے اپنا خلیفہ بناؤں گا. پھر بھی خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا. خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا. اب مشکل یہ تھی اس میں کون سا راستہ، علی کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا. کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں ولایت دوں گا خلیفہ. اس کا مقصد ہے جو جائے گا فاتح بن کے آئے گا، جان فتح کر کے. بس مشکل اتنی تھی جس کو رسول کے قول پہ ایمان تھا وہ اٹھتا رہا، جسے نہیں تھا وہ بیٹھا رہا.
اس لیے کوئی نہیں اٹھا سکا علی کے، کیونکہ علی کو یقین تھا۔ اتنے میں یہ ظالم اس نے توہین کی رسول اللہ کی، نیزے کو لے کر رسول کے خیمے پہ حملہ کرتا ہے، نیزہ مارتا ہے، نیزے کے ساتھ خیمہ پھٹ جاتا ہے، اور رسول کی زبان میں دو جملے بڑے سخت نکلے، کہا کہ کوئی ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ اور پہلا جملہ، اور دوسرا کہا کوئی ہے اس ولد و زنا کی زبان بند کرنے والا؟ ذمہ سے کہہ رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو صحابہ بڑے بڑے کھڑے ہو گئے، آپ نے یہ کیوں کہا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ تو انکا لعلی خلق العظیم کے درجے پہ فائز ہیں، آپ کی زبان سے کتا، آپ کی زبان سے ولد و زنا سن رہا ہوں۔ رسول نے اعلان کر کے بتایا، میں یہ معیار دے رہا ہوں، اور سے سننا، اور سے سننا، معیار دے کے جا رہا ہوں، جو دور سے حملہ کرے گا تو ہم سے انسان سمجھیں گے، آدمی سمجھیں گے، جو ہمارے گھر پہ حملہ کرے گا تو ہم سے ولد و زنا کرا دیں گے۔ اب میں جملہ کہوں، دنیا جو کہتی رہے جملہ تحمل کر سکتے ہو تو کر لینا، یہی وجہ ہے رسالت کی شہادت رسول کے بعد جس نے شہزادی کونین کے در پہ حملہ کیا تو اس قول کے مطابق یا وہ کتا ہے یا ولد و زنا ہے۔ نبی نے کہا ہے میرے آقا اور میرے نبی کے گھر پہ حملہ وہ کرے گا جس کے شجرے میں شک ہو۔ ذرا توجہ سے سنیں گے کیا کہہ رہا تھا ایک سروار پڑھنا محمد، یہاں سیدہ کی ذات ہے، سیدہ کی ذات یہاں ہے، تو اگر میرے بزرگ سارے اجازت دیں تو میں وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جو سیدہ کی شادی کے وقت رحیم فرشتے نے حکم خدا پر فرشتوں کے درمیان نوری منبر پر نوری فرشتہ بیٹھ کر دیتا ہے۔ نیت ہے کہ سیدہ کی شادی سنیں، آپ نے شورا سے سنی ہوگی، لیکن آئیں معصوم فرشتے کی زبان سے سنیں کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ آواز جبرائیل جاؤ، بی بی کی شادی ہو رہی ہے، فرشتوں کو حکم دو منبر پوری سجایا جائے، رحیم فرشتے کو بلایا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز بہت سروری تھی، خوبصورت آواز تھی، اس کو بلائیں، اس کو کہیں کہ خدا کا حکم ہے خود پڑھ اور سنو کہ جبرائیل اور فرشتوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اور سنیں، جبرائیل کے بعد فرشتہ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا جملہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد۔ جبرائیل، اسرائیل، سارے فرشتے جمع ہیں، سب بڑے بڑے فرشتے، رحیم فرشتہ کہتا ہے حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہم فرشتوں کو آل محمد سیدہ کا نوکر بنایا ہے۔ ہم نوکر ہیں سیدہ کے، پہلا جملہ۔ اب میں کہوں جبرائیل ہونے پہ ناز نہیں ہے، جبرائیل کو ملائکہ ہونے پہ ناز نہیں، جبرائیل کو غور سے سنیں سید و سردار ہونے پہ ناز نہیں ہے ملائکہ کا، جبرائیل کو کوئی فخر نہیں ہے، اگر ناز ہے فخر ہے تو سیدہ کی نوکری پر۔ جملہ سنیں گے، ہم کیوں زندہ ہیں؟ ہمارے اندر روح موجود ہے، جب روح چلی جائے تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ فرشتوں سے پوچھیں کہ وہ کیوں زندہ ہیں۔ دوسرا جملہ سنیں گے، جبرائیل یہ کہتا ہوا رحیم فرشتہ وَجَعَلَ حَيَاتَنَا ذِكْرِ آلِ محمد، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہماری زندگی کو آل محمد کا ذکر بنایا ہے۔ قبلہ ہم کیوں زندہ ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کا نام ذکر اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، سنیں گے جملہ؟ اس لیے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کہاں سے عقیدہ لے کے آ رہے ہیں، وہ بابا فتویٰ لگانا ہے تو فرشتوں پہ لگاؤ، کیوں لگا رہے ہو؟ ہم تو فرشتوں کو دیکھ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں، جب فرشتے ان کے ذکر
ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو ہم جیسے موالی ان کے ذکر کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتے؟ ایک قبلہ یہ سارے میرے سامنے تاجر بیٹھے ہوئے مزدوری کرنے والے، ہم کیسے رزق کماتے ہیں؟ مزدوری پہ جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان کہ ہمیں رزق ملتا ہے۔ کبھی سوچا کہ فرشتوں کو کیسے رزق ملتا ہے؟ سنو میری سیدہ کے فضائل سنو، عصمت سنو۔ یہ جبرائیل بڑے رحیم فرشتہ کہتا ہے وَرَزَقَ کا نام صلاۃ علی محمد آل محمد، کروڑ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمارا رزق آل محمد پہ درود پڑھنے کو قرار دیا ہے۔ ہم سیدہ پر درود پڑھ کے، آل محمد پر درود پڑھ کے رزق لیتے ہیں۔ صلوات سیدہ یہاں تک کہہ کر جملہ کہتے ہیں ملائکۃ اللہ الکرام، ملائکہ جانو میری مراد کیا ہے۔ میں یہ فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ اس سے مراد جملہ سنیں گے، فرماتے ہیں ملائکۃ اللہ الیوم اکرمکم، کیونکہ وہ دین خوشی کا تھا تو اس کو ذہن میں رکھے شادی کا دن۔ الیوم ابواب النجرین قد اغلقت، آخری وقت تک۔ آئے فرشتوں سنو، سیدہ کی شادی کے دن، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے آج کے دن، خوشی کا دن تھا نا سیدہ کی شادی، آج کے دن پروردگار نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب میں تاریخ کا جملہ کہوں، 2 مرتبہ جہنم کے دروازے بند ہوئے ہیں، آخری وقت تک کہہ رہا ہوں۔ ایک سیدہ کی شادی کے بعد، ایک مولا حسین کی ولادت کے بعد، 2 مرتبہ جہنم کے دروازے بند ہوئے ہیں۔ اگلا جملہ سنیں گے، آواز جبرائیل کی فرشتہ کہہ رہے ہیں وَأَبْوَابُ الْجِنَانِ قَدْ فُتِحَتْ، سنو کہ آج کے دن پروردگار نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں سیدہ کی شادی کے بعد۔ اچھا اگلا جملہ سنیں گے وَرِقَابُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّارِ قَدْ أُغْلِقَتْ، آئے فرشتوں سنو، سیدہ کی شادی کے دن جہنمیوں کے گلے سے جو توق تھا جہنم کا، اس کو اتار دیا ہے پروردگار۔ جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا۔ جو لاکھوں سال سے چل رہے تھے انہیں بھی امان ملی ہے تو سیدہ کی شادی کے دن جہنمیوں نے اگر سکھ کا سانس دیا ہے تو سیدہ کی شادی کے دن ایسا ہوا۔ یوم یوم السرور، آج خوشی کا دن ہے، فرشتہ کہا ہے۔ اب جملہ کہوں، دنیا کی کا جو عقیدہ رکھے لیکن فرشتے کا عقیدہ سنو۔ الیوم تزویج نور من النور، دنیا والوں سنو، فرشتوں آج اللہ، دنیا سنا، اللہ ایک نور کی شادی دوسرے نور سے کر رہا ہے۔ اب دنیا انہیں جو کہتی رہے مجھے کوئی بات نہیں ہے، لیکن فرشتہ انہیں نور کہتا ہے۔ دنیا سے جو کہتی رہے ہمیں کوئی بات نہیں ہے، فرشتہ انہیں نور کہتا ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، فرماتے ہیں الیوم کرام نجمین مزیتین، سنو کہ آج تو چمکتے ہوئے سورج آپس میں مل رہے ہیں۔ وَقِرَامٌ قَمَرَيْنِ أَبْلَجَيْنِ، اس کو غور سے سننا، آج تو ایسے چاند مل رہے ہیں جن میں دھبا نہیں ہے، معصوم تو آپس میں مل رہے ہیں، کوئی دھبا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سننا وَقَدْ زَوَّجَ اللَّهُ رُوحَ حَبِيبِهِ بِنَفْسِهِ، پہلے حدیث میں رسول نے فرمایا سیدہ میرے 2 پہلو کے درمیان میں تڑپتی ہوئی روح کا نام ہے۔ روح کون ہے؟ سیدہ۔ نفس رسول کون ہے؟ پہلی عبداللہ سنیں، فرماتی ہیں قد زوج اللہ روح حبیبہ بنفسہ، سنو فرشتوں آج اللہ نے
رسول کے روح کی شادی رسول کے نفس سے کر رہا ہے. اگلا جملہ سنیں گے، فرماتے ہیں وَخَزَانَتِهِ بِذَخِيرَتِهِ. فرشتوں سنو، آج اللہ کے ذخیرے، رسول کے ذخیرے کی شادی رسول کے خزانے سے ہو رہی ہے. جہاں تک آپ بتاتے ہیں آمین، میری مراد کیا ہے؟ فرماتے آنی فاطمہ بے علی جی، میری سیدہ اور علی کی ذات مراد ہے، استباہ کرنا. اور پھر ایک فضائل جو بیان کی، اس کو بہت سنیں، ان کا عربی کے وزن کو دیکھنا کتنی لذت آتی ہے. فرشتہ کہتا ہوا نظر آتے ہیں وَعَلِيٌّ عَبْدُ اللَّهِ وَلِيُّ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَنَاصِرُ دِينِهِ وَمُرَبِّجُ أَمْرِهِ النَّظْرُ إِلَيْهِ بَعْدَانْ وَالْمَوْتُ عَلَى حُبِّهِ شَهَادَةٌ. پہلا جملہ سنیں، فرشتے کا سنیں، عقیدہ سنیں. فرماتے ہیں کہ وَعَلِيٌّ عَبْدُ اللَّهِ، علی اللہ کا عبد ہے، معبود نہیں، خالق نہیں، مخلوق کی بات کہہ رہا ہوں، رازق نہیں، مرزوق نہیں. اس لیے اتنا آج اگر کتنا ظاہر ہو گیا تو میں خدا کی قسم دل سے پریشان ہوں گا. خصوصاً تو حاجی بیٹھے ہیں، بہت سارے حاجی بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں. ان کے لیے دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم بیٹا کس سے مانگیں، دنیا یہ کہتی ہے ہم بیٹا کس سے مانگیں. میں ایک جواب دیتا ہوں کہ اسی سے مانگیں جس سے علی نے عباس مانگا تھا، اسی سے مانگیں جس سے علی نے عباس نے مانگا. دوسرا جملہ سنیں وَعَلِيٌّ عَبْدُ اللَّهِ. ایک جملہ ہم کر سکتے ہو، جو علی کو خدا کہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. آخری کو دیتا لعنت ہے یا نہیں، آپ سارے میرے ساتھ. جو علی کو خدا کہے ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، جو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے سے کوئی کام نہیں ہے، اپنے جیسا کہنے والوں تمہاری ولادت نجاست. جب پیدا ہوتے ہو تو نجس، جب مرتے ہو تو پھر نجس. تم دو نجاستوں کے درمیان ہو، علی دو تہاکم کے درمیان ہے. آتا ہے تو خدا کے گھر، جاتا ہے تو خدا کے گھر. اپنے جیسا کہنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری حالت کہاں، وہ ہستیاں خدا کی پڑھی ہوئی کہاں، ان کا استاد نہ ہو وہ کہہ رہی ہیں اپنے جیسا. سوال علی کیا ہے؟ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. وناصر دینہ، علی ناصر دین ہے، دین کا مدد کا. آپ پڑھے لکھے ٹیچر حضرات سے بیٹھے ہوں گے، ابھی جو تعزی اسلامیات ہے اس میں جنگوں کا ذکر ہے، خیبر و خندق کا، علی کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ نکال دیا گیا. آئے بدبختو، علی کا ذکر جنگوں میں اسلام میں ہٹانے والوں سنیں گے. خدا کی قسم اگر علی کو اسلام سے ہٹا دیا جائے تو باقی منافقت بچتی ہے، باقی منافقت بچتی ہے، دین نہیں بچتا. اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. اس لیے دنیا کہتی تھی، آپ نے خود غور سنا ہوگا میڈیا پر، اذان سے علی ولی اللہ نکالتے ہیں، یہ ہمارے تبرہ ہے، ہمارے خلفاء کو پتہ نہیں کیا کیا. بندہ خدا ہم جیسے سے تقاضا کرتے ہو کہ ہم علی ولی اللہ اذان سے نکالتے ہیں. اگر نکالنا ہو، تقاضا کرنا ہو تو اسی سے کریں جس نے رکھا ہے. رکھا بھی خدا ہے اور دیا بھی خدا ہے، حکم رسول پہ آیا ہے. فتویٰ لگانا ہو تو رسول پہ لگائیں، خدا پہ ہم کو کس نے جرأت دی ہے ہم نکالیں. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کے دو دشمن ہیں، ایک ناصبی ایک نصیری. اور سے سنیں، ناصبی وہ لفظ ولایت کا دشمن ہے، اصلاً ولایت کا دشمن ہے. نصیری وہ لفظ ولی سے ولی کو چوری کرنا چاہتا ہے، وہ ولی کو چوری کرنا چاہتا ہے. تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا. علی نہ ناصبی کا امام نہ نصیری کا امام، علی کل بھی متقین کا امام تھا، آج بھی متقین کا ہے، قیامت تک متقین کا رہے گا. کسی کو نہیں
کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک جاگتا ہوا نعرہ سنائیں علی کا نام. وَمُرَبِّجُ أَمْرِهِ، علی دین کے امر کو انجام دینے والا. اس کے بعد فرماتے ہیں النظر الیہ عبادۃ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہی وجہ ہے ہم بھی اپنے خود سے حدیث نہیں کرتے، اس لیے ایک دن اللہ اکبر. آپ تو جانتے ہیں پہلے خلیفہ کا نام بھی لے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں پہلا خلیفہ اپنی بیٹی کے گھر میں آیا، دیکھتے ہیں رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے. یہ خود حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے. میرا بابا بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میں نے ہاتھوں کو جھک کے کہا بابا علی کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس لیے کہا کہ بیٹا مجھے عبادت سے منع کر رہے ہو. رسول نے فرمایا تھا جو بھی علی کے چہرے کی طرف دیکھے عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں. اس لیے ہم اپنی جیب سے نہیں کہتے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں صحابیت کا احترام نہیں ہے. رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کا بیوی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیوی، ابو سفیان کی بیٹی، غور سے سننا، رسول اللہ کی بیوی ام حبیبہ، لیکن اتنی لائق تھی تو ہم اسے آج تک سلام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن ابو جان گھر میں رسول اللہ کے تشریف لے کے آئے، سامنے رسول اللہ کا بستر پڑا تھا. یہ جلدی جلدی دوڑ کے جانے لگے میں جا کے بیٹھ جاؤں. علی یہ نہ کہے کہ میں رسول کے بستر پہ سویا تھا، میں بھی تو ہوں گا، میں بھی بیٹھا تھا، سویا تھا. جیسے یہ کس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، بیٹی کام کر رہی تھی، کام کو چھوڑ کر جلدی جلدی آئی، بستر کو لپیٹنے لگ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میں تیرا باپ تھا، آپ نے میری توہین کی ہے. کہا ہے کہ بابا بیٹے کی بات نہیں ہے، بیٹی کی بات نہیں ہے، جہاں عقیدے کی بات ہے. تم جیسا نجس رسول کے پاک بستر پہ کیسے بیٹھنے دو؟ جس نے رسول سے وفا کی تو آج تک سلام کر رہے ہیں. جس نے رسول کے سامنے کوئی دھوکھا جو اس کے ولی کے سامنے وسیع کے سامنے کا آج تک لعنت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، یہ ہمارے فخر کے لیے ہے. والموت علی حبہ شہادہ، علی کی محبت میں مر جانا شہادت کی موت ہے. اور اس کے بعد آخر جملے کہوں، دیکھو کہ سیدہ کو پروردگار نے عزت کیا دی ہے. وَجَعَلَ الْأَرْضَ بِسِوَاهَا وَجَبَلَهَا جَبَلَهَا. غور سے سنو، سیدہ کا حکمار کیا ہے؟ یہ معین کون کر رہا ہے؟ فرشتہ. آئے سنو فرشتو، دنیا میں جتنی زمینیں، جتنے دریا، جتنے سمندر، جتنے پہاڑ ہیں، یہ سب سیدہ کے حکمار ہیں. اور اگلا جملہ جو فخر کا ہے ہمارا، فرماتے ہیں کہ خدا نے بنت رسول اللہ کے اس میں اپنے مال میں دیا اس دنیا میں. وَمَن مَشَاءَ عَلَى الْأَرْضِ بِدُونِ رِضَاهَا، جو بھی اس دنیا میں رہ کر، پھر سننا، جو بھی اس دنیا میں رہ کر اس زمین سے کچھ کھاتا ہے، زمین سے چلتا ہے، پانی پیتا ہے، بغیر سیدہ کی راضی ہونے کے، رضا کے کھانا حرام ہے. جو کچھ کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انسان لقمہ حرام کھا دے تو پھر کیا وہ سیدہ کا دوست بنے گا یا دشمن؟ اس لیے پریشان مت ہویا کریں. جو بھی سیدہ کی توہین کرتا ہے، علی ولی کی توہین کرتا ہے، تو اس کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے جو بھی سیدہ کی مرضی کے بغیر زمین پہ چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے حرام. اچھا یہ زمین ہے، امام بارگاہ ہے حاجی صاحب کی، اگر حاجی صاحب کی اجازت نہ ہو یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں.
نہیں پڑھ سکتے. لوگ کہتے ہیں بڑی نمازیں پڑھتے ہیں وہ، ہر جگہ پہ سجدے دے رہے ہیں. پہلے پوچھو کہ سیدہ سے اجازت لی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں لی تو لاکھوں سجدے کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے. سیدہ کو راضی قرار دیں. یہاں تک اگر میرا ساتھ دیا تو پھر میں دو جملے کہوں. جدیدیت کون ہوتی ہے؟ حسین کیا ہوتی ہے؟ جدیدیت کے صفات کیا ہیں؟ حسینیت کے کیا ہیں؟ ترتبہ سنیں. یہ مجلس کی بلاحظ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت. آخری مدت کی عبادت ہے. پھر سنیں، عبادت ہے یا نہیں؟ نماز بھی عبادت ہے. نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. آخری مدت کہہ رہا ہوں بغیر وضو. نماز کے چند شرائط ہیں. لباس پاک ہو، وضو ہو، جان رسبی نہ ہو، انسان نیت کرے. اور کیا مجلس حسین کی اداب نہیں آئے؟ اس لیے غور سے سنیں گے. اگر لباس رسبی ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو جو اپنی بیٹی بہن کا حق کھا کے ہمسائے کا، اسے حق حاصل نہیں کہ حسین کی مجلس میں بیٹھے. نے کچھ معیار رکھا ہے میری مجلس میں آنے کا. کسی نے غور سے کہا تھا اے حسین ابن علی، یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، جو ایک مرتبہ حسین کی زیارت کرے. راوی امام صادق سے پوچھتا ہوا نظر آتے، مولا میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کی زیارت کرو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ایک ہاتھ وہ نے کہا کہ 70 حج کا ثواب. جب یہ کہا تو اس کی بات بدلے، بولا یہ کیا؟ وہ نے کہا کہ 700 حج کا ثواب. پھر وہ حیران ہوا اور نے کہا 7000 حج کا ثواب. پھر حیران ہوا تو مولا نے کہا کہ کب تک پوچھتا رہے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا. مشرق سے لے کر مغرب تک اگر ہو سفر زیارت مظلوم کربلا کا، تو گھر سے چلتا ہے، قدم اٹھائے گا تو حج کا ثواب، رکھے گا تو عمرے کا ثواب. اس کے بعد اور سنو، وقت یہ نہیں ہے زوال کی عزت. اس لیے قیامت کے دن ایک ندا ہے کہ اینا زوال حسین، کہاں کھڑے ہیں زوال حسین. ایک کثیر تعداد میں مومنین کی اٹھے گی، آواز قدرت آئے گی. سنو، ایک پورا معاشر کھڑا ہے. تمہاری عظمت یہ ہے جس کی مرضی چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اپنے دوست کو بھی جنت میں لے جاؤ. زواری کا ثواب. پھر اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا غور سے سنیں گے، غور سے، اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ تو پیسے والے لوگ جائیں گے، ہم تو جا نہیں سکتے. ہمارا قسم نہیں، خدا کی قسم حسین کی آواز آتی ہے، میں کریم ابن کریم ہوں، میں فقیر انسان کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا. مولا کیا کریں گے؟ ہمارے جو مجھ تک نہیں آ سکتا وہ گھر سے نکلے، خلوص نیت کے ساتھ میری مجلس میں بیٹھ جائے، اور جب جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ مجلس میں کیا تھا، ایسا سمجھے کہ جیسے اس نے میری زیارت کر کے واپس جا رہا. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ فرق کیوں ہے زوالی کے ثواب میں؟ مولا فرماتے ہیں فرق اس لیے ہے یہ مومن کی نیت پہ ہے. نیت جتنی بلند اتنا ثواب. ہماری نیت کیا ہے؟ ہم بڑے بڑے شہر دیکھیں گے، ہم فروخت کریں گے، ہم یہ کھائیں گے یہ کھائیں گے، تو پھر ثواب بھی ایسے ملے گا. یہی وجہ ہے جیسے ہر چیز کی شرائط ہے، نماز کی تو مجلس کی بھی شرائط ہے. قبلہ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ نماز جڑی اللہ یذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر نجاست آل محمد تو دور ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ ایک خوبصورت نعرے کا سہارا دے کر بھائی آ جائیں گے.
قبلہ جتنی نیت اتنا ثواب. اب کیا کہہ رہا تھا میں؟ اس کو یاد ہے تو بتا دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کی اچھا تھی. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آخر پر بولیں گے میرے ساتھ اللہ نے آل محمد کو ہر نجاست سے دور رکھا. نجاست سے دور رکھے ہر قسم کی. شراب ہے نجس. آخری مدد تک کہہ رہا ہوں شراب ہے نجس. اس لیے نجاست آل محمد کے قریب آ نہیں سکتی. تو شرابی ہے نجس. شرابی کو حسین ابن علی کی مجلس میں آنے کا حق حاصل نہیں ہے. شراب پیتا ہو جو نشے میں مست رہتا ہو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں شام میں سب سے زیادہ اور سجاد فرماتی شراب نے مجھے نقصان دیا. شرابی کو حق حاصل نہیں ہے مجلس میں آنے کا. شرابی کو حق حاصل نہیں ہے کہ علامہ عباس کو اٹھانے کا. شرائط ہیں کہ علامہ ایسا نہیں ہے. سلیقی کا ایک شعر عاشق مسکین کا ایک سنانا چاہتا ہوں جس میں علم لگائے ہیں. اور ہے کہ علم عباس تلایا ہی میں گھر سمجھے کو ہی بھی علم عباس تلایا ہی میں گھر سمجھے کو ہی بھی. متا قتل کریں کہنی غیرتا عباس بڑا وجود بھی. خدا کی قسم میں کیسے بیان کروں جگر پھٹ جاتی ہے جب آپ خدا کی علم عباس تلایا ہی میں گھر سمجھے کو ہی بھی. متا قتل کریں کہنی غیرتا عباس بڑا وجود ہی بھی. خدا کی قسم میرے حصے کا مسائل وہ پڑھیں گے. میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں. بس میرا بھائی ہے وہ آپ کو مسائل سنائے گا. متا قتل کریں کہیں غیرتا عباس بڑا وجود بھی. جب آپ لباس یا پہنتے ہو جب جاتے ہو بازاروں میں آپ یہ نہ سمجھیں آپ مبلغ حسین بن علی ہیں. اس لیے جب بازاروں میں جائیں یا علامہ عباس آپ کے ہاتھ میں ہو پھر اٹھا کے پھر جائیں تو اگر کوئی نمالم آ رہی ہو کسی کی بیٹی آ رہی ہو تو آپ کی آنکھوں کو جھک جانا چاہیے. اس لیے دل تو کرتا ہے کہ حاجی صاحب برائی کو دینے کا انجام دینے کا. پھر خیال آتا ہے کہ یہ دل عام دل نہیں ہے. اس میں علی کی محبت ہے. آنکھ تو دل کرتا ہے آنکھ کو میں دیکھوں نہ مالم کو. لیکن خدا کی قسم پھر دل میں خیال رکھنا یہ عام آنکھ نہیں ہے. یہ حسین کو رونے والی آنکھ ہے. یہ آنکھیں حسین کو رونے والے کی توہین ہے کہ ہم اس آنکھ سے گناہ کو انجام دیں کسی کی بیٹی کو نہیں. اس لیے کہ بیٹیاں سے گزارش ہے میری بہنیں ہیں میری مائیں ہیں ان کو ایسا پردہ کرنا چاہیے. اگر زینب کی چادر کو روتی ہیں تو پھر باحجاب آنا چاہیے. مجلس کے تقدس ہیں ایسا لباس نہ ہو کہ دیکھنے والے کا دل کرے کہ اسے دیکھے. اتنا پیارا لباس ہو کہ دنیا دیکھ کے یہ کہے کہ کنیز فاطمہ زہرا سیدہ کنیز علی کی بیٹی کی کنیز کا جوان بیٹھے ہیں. خدا کی قسم کسی غاصب کو حق حاصل نہیں ہے مجلس حسین میں آنے کا. اگر آنا چاہتا ہے تو پہلے توبہ کرے. کسی برے انسان کو کیا پتا کہ اس مجلس پہ کتنا خرچ ہوا ہے. کتنا خرچ ہوا ہے بھائی میرے جانتے ہیں. مقدر کو دیکھیں اور بھاگ دیکھیں آل محمد نے کتنے قربانیاں دی ہیں. لیکن اس لیے نہیں دی. محرم آتا ہے لباس ایسے ایسے سلواتے ہیں جیسے ولیمے پہ جا رہے ہیں. یہ ولیمہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کسی کا گھر کا ایک فرد اور ہو جائے اس کے جنازے میں نئے لباس پہن کے جائیں گے. یہ مجلس حسین ہے جہاں 72 جنازہ پڑا ہے. یہاں اچھا لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایسے لباس میں آئے کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے اچھے لباس میں آنے کا. بڑے بڑے خوبصورت لباس اگر پہننا بھی ہے لیا لینا ہے تو 2 مہینے پہلے لے لو کچھ استعمال کر لیں. اس لیے کہ ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. راوی کہتا ہے کہ زینب گئی تھی بازار کوفے میں اتنا میلا لباس تھا تاکہ کوئی پہچانے نہیں. کیوں؟ اس لیے میں ایک دن یہاں شہزادی بن گئی تھی. دوسری روایت یہ ہے 1 سال کے بعد سیدہ کی بیٹی نے
پرانا لباس اتارا جب ابن مرجان کا سر اتار بھیجا. یہ ہمیں درس ہے. ایسا نہیں ہے جو مرضی چاہے کرتے رہیں، نہیں، دل جو کہے دل کی نہیں ماننی. اس لیے محبت علی آڑے آتی ہے، علی اکبر کی سیرت آڑے آتی ہے. ہم ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتے. ہم عام لوگ نہیں ہیں، وہ دوسرے ہیں جو مرضیاں کرتے رہیں. ان کے اماموں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا ہمیں درس دیا ہے. ہمارے اماموں نے اتنا درس دیا ہے. ایک جاتی ہوئی صلوات پر محمد